نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، خاندان قریش کہلاتا ہے۔ قریش اصل میں یہ دو لفظ ہیں، قریش اور قرشی۔ قریش بھی کہتے ہیں، قرشی بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت فہر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کا لقب ہے۔ یہ پورے کے پورے عرب پر بادشاہ بنے تھے، سارے کے سارے قبیلوں کو اکٹھا کیا اور اپنے ماتحت کیا، اس وجہ سے ان کا نام قریش پڑ گیا تھا اور آگے یہ خاندان پورا کا پورا قریشی کہلوایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی تفصیل کئی بار عرض بھی کر چکے ہیں کہ ان کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی سے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوتے ہیں، جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا اللہ کا بندہ، عبداللہ، تو ان کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے۔ اور ان سے بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، یہ ان کی اولاد سے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل کی شادی جو قبیلہ وہاں پہ آباد تھا، جسے جوہرم یا جو ہم قبیلہ کہتے ہیں، اس قبیلے سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ پہلی شادی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہتے چوکھٹ کو بدل دینا۔ پھر دوسری شادی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہا کہ چوکھٹ کو مضبوط رکھنا۔ اسی عورت سے، جس کا نام سیدہ تاریخ میں لکھا ہے، اسی عورت سے یہ سلسلہ آگے چلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی عورت کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہے ہاشم، یہ بھی اپنے قبیلے کے بہت بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے چہرے پر، ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا۔ یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ کا اس زمانے میں نام یثرب تھا، تو وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عورت جس کا نام سلمہ تھا، ان کے ساتھ ان نے نکاح کیا۔ سلمہ کے گھر والوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہماری بیٹی کو ہم رخصت نہیں کریں گے، یہیں رہے گی۔ تو یہ آگے پھر تجارت کے لیے چلے گئے اور آگے جا کر یمن میں ان کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ اور حضرت سلمہ چونکہ حاملہ تھی، ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کے بال سفید تھے، ان کا نام رکھا گیا شیبہ۔ یہ جب 8 سال کا بچہ ہوا تو ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا، مطلب سے کسی نے بتایا کہ آپ کا بھتیجا ہے جو تیر اندازی میں بہت ہوشیار ہے، آپ کے خاندان کا فرزند ہے، آپ اسے لے آئیں۔ تو یہ مدینہ سے ان کو لے کے آئے، تو راستے میں لوگوں نے جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے دیکھا تو سوچا کہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، سوچا کہ یہ غلام ہے، تو ان لوگوں نے کہہ دیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ تو آپ کا اصل نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ ہے، اور چونکہ عبد المطلب نام پڑ گیا اور اسی نام سے پھر مشہور ہو گئے۔ اور حضرت عبد المطلب جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ ان کو خواب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ زمزم کا کنواں ہے، آپ کھودیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حارث سے کے ساتھ مل کر وہ کھودنا شروع کیا، لیکن لوگ پھر اسے واپس غائب کر دیتے تھے، پھر کھودتے۔ پھر انہیں اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو اس سے فائدہ اٹھائیں ان کو تو فائدہ ملے، اور جو اس کے ساتھ برا کریں ان کا بھی برا ہو۔ پھر جو بھی ہاتھ لگاتا وہ بیمار پڑ جاتا، لوگوں نے اس طرح چھوڑ دیا۔ اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے دعا کی کہ اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو ایک بیٹا میں آپ کے نام پر قربان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب یہ بیٹے جوان ہو گئے، خواب کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا، جو منت مانی تھی، اس کو پورا کریں۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے تھے ان کا نام آ گیا۔ تو عبداللہ کو جب قربانی گاہ کی طرف لے جانے لگے تو ان کی بہنیں رونے لگ گئی۔ بہنوں کے کہنے پر بہنوں نے کہا کہ ان میں اور اونٹوں میں قرآن اندازی کی جائے۔ 10 اونٹوں کے ساتھ قرآن اندازی کی گئی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر 20، پھر 30، اسی طرح 100 تک جب پہنچے، جب تک حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہا، اور جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو اونٹوں کے نام قرآن نکلا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عوض میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور انہوں نے سلام اس طرح کیا تھا کہ
دو ذبیحین کی اولاد. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ ایک تو حضرت اسماعیل جن کو اللہ کے لیے قربان کیا گیا ان کی جگہ مینڈا آ گیا، اور دوسرے حضرت عبداللہ ہے، ان کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کیا جانا تھا، ان کے بدلے میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا. تو بہرحال حضرت عبداللہ ان کی شادی مدینہ منورہ میں بنو نجار قبیلہ کی حضرت آمنہ سے ہوئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بطن میں آئے اس وقت ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ سے پیدا ہوئے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، خاندان سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، ننیالی طرف سے بھی ددیالی طرف سے بھی. فاطمہ آمنہ کے والد کا نام ہے وہب، اور وہب کا اور حضرت عبداللہ کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت عدنان پہ جا کے آپس میں مل جاتا ہے، یعنی 6 واسطوں میں یہ سلسلہ جا کے مل جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے ننیال کی طرف سے بھی ددیال کی طرف سے بھی اللہ رب العزت نے افضل ترین خاندان چنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تاریخ دان یہ لکھتے ہیں سیرت نگاہ کہ 60 یا 65 واسطے پڑھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے مل جاتے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے وجہ 3 چیزیں آج میں نے عرض کی. پہلی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ نبی کی ولادت کو منایا جائے بلکہ نبی کی سیرت کو اپنایا جائے. دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے. اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق آگے کی باتیں اگلے ہفتے